اگر آپ کو کوئی بھی ٹاپک جس پہ آپ چاہتے ہیں ہم گفتگو کریں تو یہ جو ہمارے آپ نے ایپس پہ دیکھے چاہے وہ فیس بک ہو چاہے وہ ایپ ایکس ہو اس پر آپ جا کر آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، رائے کا اظہار دے سکتے ہیں، فیڈ بیک دے سکتے ہیں، آپ سوال بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ایک کامنٹ جا کے میں پڑھتا ہوں، سوال جو ہے وہ انکلوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ریئلی نہیں اوکے فائن۔ اچھا جی، اب بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ سے تو پھر وقت کیوں ضائع کریں، ورنہ اشفاق جو ہے وہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہیں گے اور ایسی باتیں کریں گے جس کی پہیلیاں آپ بجھاتے رہیں۔ اچھا جی، سیاست پہ بات ہو رہی ہے۔ اب سیاست میں جی ہم دیکھ رہے ہیں ذرا تیزی یوں آ گئی ہے کہ جب سے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی یعنی کہ 8 فروری 2024 اس کے بعد سے جی عام انتخابات کے حوالے سے سرگرمیاں سیاسی جماعتوں کی تیز ہو گئی ہیں۔ اس میں سب سے آگے اس وقت ہمیں مسلم لیگ نون نظر آ رہی۔ کل ان کا بڑا عام اجلاس بھی ہوا اور مشاورتی بیٹھک ہوئی۔ نواز شریف جب آئے ہیں تو اب آنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ملک کی جو معیشت ہے وہ وینٹیلیٹر پر ہے، اس کو وینٹیلیٹر سے نکالیں گے اور پھر سے اس کو اس کے پیروں پر کھڑا کریں گے۔ اچھا کمال ہے۔ مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ حکمرانوں کے جو مزاج نہیں مل رہے اور حکمرانوں کے بیرونی دوروں سے، ان کے پروٹوکول سے، ان کے ششکوں سے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ معیشت اتنی بیمار ہے۔ ہاں، عوام کی حالت زار دیکھ کے یہ ضرور لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے پاس اپنے علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسکولوں میں آپ دیکھ لیں کہ پہلے جو ایک صاحب حیثیت لوگ ہوتے تھے یا پھر لوور مڈل کلاس کے لوگ بھی ہوتے تھے تو وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولز میں بھیجنا چاہتے تھے، لیکن اب ہم نے آپ کو اسٹوری یہ بھی دی تھی کہ جو کون سے اسکولز ہیں آپ کے جو سرکاری اسکولز ہیں ان کی انرولمنٹ میں کتنا اضافہ ہو گیا۔ 10,000 جی طلبہ کی ریسنٹلی ہوئی ہے جبکہ کوئی 4 لاکھ کے قریب بتائے جا رہے تھے جو بچے انرول ہوئے۔ لیکن اشفاق نے جو بات کہی نا، جو وینٹیلیٹر پہ معیشت اور جو غریب کی حالت ہے، غریب کی حالت یہ ہے کہ جو سیلریڈ کلاس ہے نا وہ سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے۔ ایسے وہ ٹیکس ان لوگوں سے زیادہ دے رہا ہے جو ایکسپورٹرز ہیں، وہ ٹیکس ان لوگوں سے زیادہ دے رہا ہے جو ریٹیلرز ہیں، اور ابھی بھی جب بھی کبھی معیشت کو سنبھالنے کی بات آئے گی نا، جو نئے ٹیکسز لگنے کی بات آئے گی تو ٹارگٹ کون ہوگا؟ سیلریڈ کلاس۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جو معیشت ہے وہ وینٹیلیٹر پر ہے، اور ویسے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم معاشی لحاظ سے بدترین صورتحال کا شکار کر رہے ہیں، اور ہمارا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو روپیہ ہے وہ کتنا نیچے گر چکا ہے، اور ابھی تھوڑا سا سٹیبلائز ہوا ہے لیکن پھر بھی کہاں 284 اور کہاں 100 دیکھیں ایڈمنسٹریٹو جو میجرز لیے گئے اس کے بعد یہ صورتحال ہونی تھی۔ اچھا جی، تو نواز شریف صاحب نے کل یہ جو میٹنگ کی ہے اس میں منشور کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے۔ اسحاق ڈار کو جی اسائن کیا گیا ہے کہ وہ ٹکٹ کی ایلوکیشن کریں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں جی اس بار نوجوان ہمارے امیدوار ہوں گے، تو مزید کیا کہا؟ ریئلی نہیں نکل پا رہے ہیں۔ اگر 1990 کا مومنٹم جاری رہتا تو آج پتہ نہیں ساؤتھ کوریا کو بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ آئی نے خود کہا پاکستان بہت جلدی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا اور اس کو میزر والی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر اللہ نے دوبارہ موقع دیا تو بھرپور توجہ ہماری اکانومی پہ ہو۔ اب یہ ہوا ہے کہ ان حالات میں آصف علی زرداری اور نواز شریف میں رابطہ ہوا ہے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ سابق صدر نے لیگی قائد کو ملک واپسی پر مبارکباد دی ہے۔ تاہم چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ خبر آج آئی ہوگی، رابطہ نواز شریف کی وطن واپسی کے وقت ہوا تھا، اور بلاول یہ کہتے ہیں کہ امید ہے کہ اگلا وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا۔ تو بلاول کو یہ وضاحت دینے کی کیوں ضرورت پڑی کہ بھئی رابطہ پہلے ہوا تھا جب وہ 21 کو آئے تھے، خبر ابھی آ گئی، وہ بھی ذرائع سے آئی، اور پھر انہوں نے کہا جی لاہور سے وزیر اعظم ہوگا۔ کتنے کانفیڈنٹ ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ امید ہے کہ اگلا وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا، لاہور سے نہیں ہوگا۔ یس، تھینک یو فار کریکٹنگ می۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا کہہ رہے ہیں۔ میں پر امید اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے تو نہیں ہو۔ جو فیبرری 8 کا الیکشن ہے تیر کی جیت کا دن ہوگا، ثابت کر دیں گے کہ جس کو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر دلوائیں گے وہی جیتیں گے۔ صدر زرداری صاحب کا جو رابطہ ہوا تھا نیاز صاحب کے ساتھ، وہ تو وطن واپسی کے آج خبر آئی ہے، آج شاید خبر آیا ہوگا، خبر پرانا ہے۔ ہمارا رابطہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ رہے گا، اور الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلبوتے پہ، اپنا منشور پہ، اپنا رسیہ کے مطابق لڑے گی۔ اچھا جی، دوسرے ہم یہ دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ میں جی لفظی گولہ باری جاری ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر جب سوال اٹھائے شرجیل انعام میمن نے تو مریم اورنگزیب کہتی ہیں جی یہ رونا بند کریں، میدان میں آئیں
اور انتخابات میں حصہ لیں. اب پیپلز پارٹی اور MQM کی کراچی اور سندھ میں جو صورتحال ہے وہ بھی سب کے سامنے. تو نواز شریف کا وفد جو ہے آج باقاعدہ MQM سے ملاقات کرے گا, تو محاذ بھی بن سکتے ہیں آپ ان کے خلاف. لیٹس سی اوور آل کیا سچویشن بنتی ہے, کیونکہ اب جو وقت ہے وہ کافی گہما گہمی کا ہوگا سیاسی اعتبار سے. تو قادر خان مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. قادر خان مندوخیل صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بھائی ایک چیز پہ میں آپ کو کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ آپ جب شروع میں ہمارے ساتھ پروگرام سے آتے تھے, جب ہم بات کرتے تھے الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے اور 90 دن میں الیکشنز کے حوالے سے, تو اس وقت آپ نے یہ آپ کی سیاسی بصیرت تھی, آپ نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ بھائی 2024 میں انتخابات ہوں گے, اور ہم سب کہتے تھے کہ بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اب 8 فروری 2024 کو یہ الیکشنز ہو رہے ہیں. تو پہلے تو میں چاہوں گا آپ اس پہ ذرا کامنٹ کریں. آواز ستی صاحب کی کلیئر نہیں آ رہی, سمجھ میں نہیں آ رہی. ستی نہیں آ رہی آواز کلیئر. قادر مندوخیل صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے. ہم قادر مندوخیل صاحب سے جی رابطہ کرتے ہیں, ان سے بڑے اہم سوال ہم نے پوچھنا چاہیں گے. جی اسٹریٹجی کیا ہے؟ نون لیگ تو تیاری کر رہی ہے, اب ہمیں وہ جلسوں کا پلان بھی اب سنا ہے کہ سامنے آ جائے گا, اس ویک سامنے آ جائے گا. پیپلز پارٹی کیا تیاری کر رہی ہے؟ بلاول صاحب کا جو کانفیڈنس ہے جو وہ یہ کہتے ہیں جی اگلا وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا, پھر کہاں سے ہوگا؟ اور سیکنڈلی اگلا وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا, کہاں سے ہوگا؟ تو مطلب وہ ان کے والد محترم کی جو خواہش ہے وہ تو بیان فرمائیے. وہ تو انہوں نے بار بار کہا ہے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ بلاول وزیر اعظم بنے. لیکن پیپلز پارٹی کی اوور آل, خاص طور پہ اگر ہم پنجاب کی بات کریں, جو پوزیشن ہے کیا وہ ایسی ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ کیونکہ کل ہمارے پروگرام میں جاوید لطیف صاحب تھے, وہ جی کہہ رہے تھے کہ جی ایسا تو اگر الیکشن ہوں گے عوام ووٹ دیں گے. قادر مندوخیل صاحب السلام علیکم. تو میں بیسکلی قادر خان مندوخیل صاحب شروع میں کریڈٹ دینا چاہ رہا تھا کہ شروع میں جب ہم آپ سے پروگرام میں بات کرتے تھے, یو آر دا فرسٹ ون جنہوں نے کہا تھا کہ جی 2024 میں الیکشنز ہوں گے, اور اس وقت ہم آپ کی سیاسی بصیرت کو سمجھ نہیں پائے تھے. تو یہ بتائیں کیا الہام کیسے ہوا تھا آپ کو اتنا عرصہ پہلے کہ یہ بھائی یہ ہونے جا رہا ہے؟ اچھا اس سے پہلے مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا, تو ابھی آپ سے پوچھ رہا ہوں, تو پلیز پہلے اس پہ کامنٹ فرمائیے گا. جی بالکل, میں تو پہلے دن سے کہتا آ رہا تھا, اور آج بھی اگر یہ سپریم کورٹ جو نا وہ مداخلت نہیں کرتی تو یہ فروری کی ڈیٹ بھی نہیں آتی, کیونکہ اس کے بعد غارات 2024 کے لاسٹ میں یا 25 میں ہوں گے, اس طرح صورتحال تھی. اور اب چونکہ سپریم کورٹ نے خود ذمہ داری لی ہے اور سپریم کورٹ نے پابند کر دی الیکشن کمیشن کو, اب ان کے پاس کوئی بہانہ بازی نہیں ہوگا. لیکن یہ بھی سوال میں اٹھاتا رہا مختلف پروگرام میں کہ الیکشن کی جو ڈیمانڈ ہے وہ صرف PTI اور پیپلز پارٹی کر رہی ہے. نواز شریف صاحب جب 4 سال بعد تاریخی اس نے خطاب کیے مینار پاکستان میں, وہاں انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے, الیکشن کی ڈیمانڈ نہیں کی ہے. اب وہ بھی بغلے بجا رہا ہے کہ الیکشن ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. بھائی اگر الیکشن ٹھیک ہے تو آپ مطالبہ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ سپریم کورٹ کو مداخلت, اگر سیاسی لوگ آپس میں ایک ہو جاتے یا اس طرح سیاسی ماحول پیدا کرتے, ہر چیز میں ہم سپریم کورٹ کو کیوں ملوث کرتے؟ لیکن یقیناً مجبوری میں سپریم کورٹ کو بھی مداخلت کرنی پڑتی ہے. اچھا تو اب خیر اب تو اعلان ہو گیا نا, اب تو بس 8 کو الیکشن ہو رہا ہے انشاءاللہ. یہ بتائیں قادر مندوخیل صاحب, بلاول صاحب کو یہ وضاحت دینے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی جب کل یہ خبر آئی کہ نواز شریف آصف زرداری میں رابطہ ہو گیا؟ آپ کی تو بڑی میٹنگز ہوا کرتی تھی دبئی میں, مولانا فضل الرحمان کی غیر موجودگی میں میٹنگز ہوا کرتی تھی. تو بلاول صاحب نے کہا جب وہ آئے تھے تب رابطہ ہوا تھا, ابھی رابطہ نہیں ہو. تو کیا لڑائی چل رہی ہے پیپلز پارٹی نون لیگ میں؟ نہیں, لڑائی تو سیاسی تو چلتی رہتی ہے, سب کے ساتھ دوستی بھی ہوتی ہے, لڑائی بھی چلتی ہے. سیاست میں کوئی چیز آخر تو نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ جو کل خبر آئی تھی زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی, یہ پرانی ہے. جب نواز شریف صاحب آ گئے تھے پاکستان, یہ ان دنوں کی بات ہے. یہ میڈیا کو پتہ نہیں آج پتہ چل گیا کیا تھا, وہ تو تردید بھی آ گئی ہے ہماری پارٹی ترجمان کی طرف سے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سیاسی لڑائی تو چلتی رہے گی. لیکن جو آپ نے سوال کی بلاول صاحب کی وزیر اعظم کا, آپ مجھے بتا دو, کل میرے ایک پروگرام میں ان کے سینئر وکیل میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اس چیز کو انہوں نے مان لیے ہے کہ کیونکہ نواز شریف صاحب اس وقت نائل ہے, اور الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی تھی ہماری حکومت میں, 16 سال حکومت میں جس میں ہم بھی حصہ تھے, وہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی گئی ہے. جو آئین کا آرٹیکل 63-62 ہے اس میں تو نہیں بھی ہے. اس کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے, اور 2/3 میجارٹی ہمارے پاس نہیں. 5 سال کے بعد پوری ہو گئی, وہ تو پوری ہو گئی. نہیں ہوئی. یہ بات بھی لکھ لیں آپ, یہ بات بھی لکھ لیں. اس کی تشریح کرنا جو نا سپریم کورٹ کا, کل ان کا سینئر وکیل میرے ساتھ تھے آج ٹی وی پہ, تو وہ ایگری بھی کرے تھے میرے ساتھ. اور آپ دوبارہ ان کے ٹاپ کے وکیل کو لے لیں, میرے ساتھ بٹھا دیں. ابھی تشریح ہونا باقی ہے. یہ ہو سکتا ہے نا کہ یہ معاملہ بیفور الیکشن سپریم کورٹ کے پاس چلا بھی جائے اور وہاں سے پھر اہلیت
بھی مل جائے، ظاہر ہے کہ یہ سپریم کورٹ ہی تشریح کر سکتی ہے نا، پھر تو آپ کو قبول ہوگا نا لاہور کا وزیر اعظم. یہ تو آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں نا. نہیں، میں ہو سکتا ہے، میں تو ان کے امکانات پہ بات کر رہا ہوں نا. ہونے کو تو یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو لگتا تھا کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ پیپلز پارٹی تو کہتی تھی کہ وہ تو نہیں آئیں گے 21 اکتوبر کو، وہ آ گئے. دیکھیں وہ نہیں آئے تو وہ آپ کو یاد ہے خواجہ آصف نے رانا ثناء اللہ کہتے تھے زیرو رسک پہ آئے گا. تو زیرو رسک کا مطلب کیا ہے؟ زیرو رسک یہی ہے کہ جو ان کو یقین دہانی کرائی ہے، اور نواز شریف صاحب آنے سے پہلے نااہلی کے باوجود، سزا یافتہ ہونے کے باوجود یہ فرماتے ہیں کہ میں لکھ کے دیتا ہوں 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنوں گا. جب پاکستان کا ہائی کمشنر ان سے ملتا ہے، جب یہاں سرونگ ڈی آئی جی اس کو سلوٹ کرتا ہے، جب نادرا کے اسٹاف ان سے ایئرپورٹ میں بھی تو یہی بات کر رہا ہوں. تو یہ تو زیرو رسک تھا. آپ لوگ تو کہتے تھے جی نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور تاحیات نااہلی کوئی چیز نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. آج آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ نااہل ہیں، تو آپ تو ساتھ دے رہے تھے اس الیکشن ایکٹ میں، وہ ساری ترمیم جو کی گئی، جو ساری قانون سازی کی گئی. دیکھیں اب دوبارہ میری بات سن لے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا کیس جو ہے نا وہ کمزور ترین کیس تھا، مگر جب وہ خود نہیں لڑنا چاہتے تھے، خود ان کی وکلاء سے، خود ان کی ممبران سے میں اسمبلی میں بات کرتا تھا کہ ایک جج جب رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، جج ارشد ملک، تو آپ کا کیس بڑا سالڈ ہے، آپ اپیل داخل کریں. وہ خود ہی ملک سے باہر چلے کے 4 سال بعد تشریف لائے الیکشن کے لیے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مدعی سوز گواہ چوز تو نہیں ہو سکتی ہے نا بات. ہم تو تیار تھے. پھر الیکشن جو ایکٹ میں ترامیم ہو گئی ہے، لیکن آئین کا جو آرٹیکل 62-63 ہے اس کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے، اور 2/3 میجارٹی ہمارے پاس نہیں تھی. اس کی تشریح جو ہے نا یا تو آئندہ آنے والے اسمبلی کریں گے، یا جیسا ستی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی. تو سپریم کورٹ جب فیصلہ کرے گی تو پھر اس کے بعد یقیناً آپ کی بات ہو سکتی ہے، وہ حائل بھی ہو سکتا ہے، نائل بھی ہو سکتا ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. بہت شکریہ آپ کا قادر خان مندوخیل صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت براہ راست آپ کو یہ چلتے ہیں کراچی، مطلب یہیں پہ شاہد خاقان عباسی صاحب گفتگو کر رہے ہیں. حل کسی ایک جماعت کے پاس نہیں ہے، یہ صرف ایک اتحاد اور اتفاق میں اس کا حل ملے گا، ورنہ الیکشن آپ کو مزید انتشار ہی دے گا. اچھا سر، یہ بھی ایک اہم اسٹیک ہولڈر ہے اس پولیٹیکل تو کیا کی سیاسی بصیرت کیا دیکھ رہی ہے؟ آئندہ الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب باہر ہوں گے یا پھر ان کی پارٹی الیکشن سے ہی باہر جا رہی ہے؟ دیکھیے، سیاسی لیڈر اندر باہر ہوتے رہتے ہیں، ان کا پیغام اور سپورٹ اگر عوام میں ہو تو وہ رہتی ہے. اس حوالے سے پی ٹی آئی اقتدار میں رہی ہے، ایک اپوزیشن کی بڑی جماعت تھی. انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھے نہیں، لیکن ایک بڑی جماعت تھی، تو یقیناً ان کا ایک رول، ایک مقام ہے سیاست کے اندر. اچھا سر، نواز شریف آپ کے لیڈر بھی رہے ہیں، وہ جب سے واپس آئے ہیں، کیا آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں، میری لندن میں آنے سے 10 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد ملاقات نہیں. آپ کو بلایا نہیں ہے، خود نہیں گیا سر؟ آپ جی، آپ کو بلایا نہیں ہے، خود نہیں؟ مجھے بلائیں گے تو چلا جاؤں گا. میں پارٹی کے معاملات میں نے استعفیٰ دے دیا تھا پارٹی کے عہدے سے، تو میں کسی مشاورت میں شامل نہیں ہوتا. پارٹی میں بھی کہتے ہیں کہ واپس آ جائیں نون لیگ میں، تو چلے جائیں گے واپس؟ میں نے واپس آ جائیں یا نہ آنے، میں نے صرف بات یہ کی ہے کہ میں اس الیکشن کا قائل نہیں ہوں. سر، آپ پارٹی میں بھی رہے ہیں، آپ وزیر اعظم بھی نواز شریف صاحب نے کیا، تو آپ کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ ملک سے آئیں؟ یا میں پارٹی سے 35 سال سے رہا ہوں، پارٹی کے ہر اچھے برے وقت میں اس کے ساتھ رہا ہوں، اور میاں نواز شریف صاحب سے ایک ذاتی تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، ایک عزت کا رشتہ ہے، اور وہ برقرار رہے گا. اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے. 8 فروری کے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے یہ فیئر الیکشن ہوں گے؟ میری دعا ہے کہ فیئر ہوں گے. فیئر نہیں ہوں گے تو جو 70 میں ہوا تھا اس کے بعد سے جو ہو رہا ہے آج، اگر ملک کے حالات جہاں پر ہیں، اس میں انفیئر الیکشن کی چوری کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر ہم نے آج بھی سبق حاصل نہیں کیا تو آگے بھی آپ کو خرابی ہی ملے گی. اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا کیا سمجھا جائے کہ شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ سیاست سے الگ ہو گئے ہیں یا اپنی پارٹی سے الگ ہو گئے ہیں؟ شاہد خاقان عباسی ایم کیو ایم میں نہیں ہے. تو شاہد خاقان عباسی گفتگو کر رہے تھے، اور ظاہر ہے ان پر جو کیس ہے اس حوالے سے یہ کراچی آتے جاتے رہتے ہیں.